خواتین و حضرات، پلاسٹک انیم کے مرض کے حوالے سے ایک بچی کی کہانی، اس کے علاج، اس کے مسائل کے حوالے سے ہم آپ کو معلومات فراہم کر رہے تھے۔ اس کا دوسرا حصہ سنیے۔ ابتدائی علاج۔ ابتدائی طور پر کیلی کی بیماری کا علاج ایٹگام ایک اینٹی تھائموسائڈ گلوبولن جو گھوڑے سے نکالی جاتی سے کیا گیا۔ یہ دوا مدافعتی نظام کو دبا دیتی ہے۔ یہ خلیوں کا ایک ایسا گروہ سمجھی جاتی ہے جو ہڈیوں کے گودے پر حملہ کرتی ہے۔ علاج بہت حد تک بے رحمانہ طریقے سے کیا گیا، جس کے سبب کیلی کو 14 دن تک اسپتال میں رہنا پڑا۔ وہ کمزوری اور تھکان سے نڈال ہو چکی تھی، اور اسٹیرائڈز نے اس کے جسم کو ہلکان کر دیا اور وہ ہنستی مسکراتی بچی کو خپتی اور چڑچڑا بنا دیا۔ ڈاکٹر مارگوئس کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ کیلی کو ہڈیوں کے گودے کی تبدیلی کی فوری طور پر ضرورت پڑ جائے، جو کہ پلاسٹک انیمیا کی جنگ کے خلاف آخری ہتھیار ہے۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمیں کوئی مناسب عطیہ دینے والا مل جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ ہڈیوں کے گودے کی تلاش۔ میچ سے مراد مریض کے ہڈیوں کے گودے کا عطیہ دینے والے کے ہڈیوں کے گودے سے میچ کرنا بہت ضروری ہے۔ اپلاسٹک انیمیا، خون کی دوسری جان لیوا بیماریوں مثلا لیوکیمیا وغیرہ میں سب سے بہتر علاج ہڈیوں کے گودے کی تبدیلی سے کیا جاتا ہے، جو مریض کے سگے بھائی یا بہن کی طرف سے دی جائے۔ ایک بھائی یا بہن اکثر ایک جیسے بون میرو رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی والدین میں سے کوئی ایک یا کوئی دوسرا خونی رشتہ دار بون میرو دے سکتا ہے۔ وسکونسن کے چلڈرن اسپتال کے ڈاکٹر ڈیوری رچرڈسن، جو کہ بون میرو کی سرجری میں حصہ لیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کیلی کے لیے ہمارے پاس اس طرح کا کوئی آپشن نہیں آتا، اس لیے کہ اس کا خاندان نامعلوم ہے۔ مئی میں رچرڈس دنیا بھر کے بون میرو ڈونرز کی رجسٹر چھان رہے ہیں کہ شاید کوئی بون میرو ہڈیوں کا گودا کیلی کے بون میرو سے میچ کر جائے۔ ان میں 80 لاکھ سے زائد ڈونر شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ غیر متعلقہ ڈونر کا میچ کرنا ہمیشہ سے ایک مشکل عمل رہا ہے، لیکن اس بچی کے لیے یہ اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، جس کا تعلق یورپی ممالک سے نہ ہو۔ اگرچہ کافی حد تک یہ ممکن ہے کسی بھی عمر کا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی نسلی رشتہ ایک مناسب ڈونر کا موقع دیتا ہے، تو ڈاکٹروں کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ایک مناسب میچ نکال لیں گے۔ لیکن ایک اندازے کے مطابق 46 لاکھ افراد کے نام نیشنل میرو ڈونر پروگرام میں رجسٹر ہیں، جو میرو عطیہ کرنے کے قابل ہیں۔ ان میں صرف 6% یعنی کہ 3,04,041 ڈونر ہیں جن کا تعلق ایشیا یا بحرالکاہل کے جزیروں سے ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی کیلی کے لیے میچ نہیں کرتا۔ زندگی کے معمولات میں تبدیلی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لنڈا اور ویلس اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اپنی زندگیوں کو پھر سے ترتیب دے رہے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں اپنا گھر بیچ دیا اور نسبتاً ایک چھوٹے گھر میں شفٹ ہو گئے، جس کے اخراجات دونوں میں سے کسی ایک کی آمدنی سے پورے ہو سکتے ہیں۔ ویلس کو بہتری کی کوئی کرن نظر آتی ہے تو وہ فوراً وسکونسن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے اپنے کام کا شیڈول بند کرنا پڑتا ہے۔ اندھیروں میں سے نئی روشنی۔ پچھلے موسم بہار میں ویلس نے ایلوبیک کورک میں بون میرو ڈونر کی آرگنائزیشن بنائی، جس نے 543 ڈونرز دیے جن کا میرو منتقلی کے لیے قابل ہے، لیکن کیلی سے کسی کا
گودا میچ نہ کر سکا۔ ویلس کہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی کی مدد ضرور کرنے والے ہیں اور میرے دل کو بہت اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے ایک ویب سائٹ بھی بنائی www.kellygetwells.com، جس پر انہوں نے کیلی کی طرف سے ایک خط بھی بھیجا ہے۔ کیلی نے لکھا ہے، میرے گھر والوں نے یہ ویب سائٹ میرے لیے بنائی ہے جو میرے لیے بہت سے معلومات اور نئے خواہشات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو میری کامیابی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ میں کسی بھی قسم کی روایتی یا کوئی دوسرے علاج بشمول جڑی بوٹیوں، غذائی یا چینی ادویات وغیرہ کو بھی آزمانا چاہتی ہوں۔ لنڈا اور ویلس نے اپنی بیٹی کیلی کی مدد کے لیے اپنے آپ کو ہر طریقے سے تیار کر رکھا ہے۔ لنڈا کہتی ہے کہ اگر کیلی ٹھیک نہیں ہوئی تو ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ کیا ہم یہ کر سکتے تھے یا ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا؟ کم سے کم ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جو ہمارے امکان میں تھی۔